لیے آقا فرماتے ہیں روزے دار کو دو خوشی ہے، ایک تو افطار کے وقت، دوسرا لقائے رحمان کے وقت، خدا کی زیارت کے وقت۔ صحابہ نے پوچھا آقا ہم اللہ کی زیارت کیسے کریں گے؟ آقا فرماتے جیسے تم آسمان پہ چاند دیکھتے ہو بلا تمثیل، اسی طرح تم خدا کی زیارت کیا کرو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ماہ رمضان شریف میں نیکیوں کا درجہ بڑھ جاتا ہے، ویسے ماہ رمضان شریف میں گناہوں کا بھی معاملہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اگر رمضان شریف میں تم ایک گناہ کرو گے تو اور دنوں کے اندر جو گناہ کرتے تھے اب اس گناہ سے زیادہ تمہیں عذاب دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا ہے، آپ نے ماہ رمضان شریف کی عزت کو پامال کیا ہے۔ تو سوچو انسان کی لعنت پڑے یہ حال ہے، تو جس پہ فرشتوں کی وہ بھی ایک دو نہیں پورے سال تک فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صادق و مصدوق نبی نے فرمایا کہ اگر وہ اسی سال رمضان شریف آنے سے پہلے مر جائے تو اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے، اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا۔ خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ ہمارا جسم اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم پر جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ میری قوم کے جوانوں، اپنی جوانی پہ اترانے والوں، اپنی قوت پہ ناز کرنے والوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی ایک چنگاری اگر دنیا کے سمندر میں ڈال دی جائے تو دنیا کے سارے سمندر آگ سے بھڑکنے لگے۔ اس چنگاری کو، وہ جہنم کی چنگاری کو سمندر ٹھنڈا نہیں کر سکتے، بلکہ سمندر کو وہ ایک چنگاری بھڑکا دے گی اور سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی۔ جو ایک چنگاری سارے سمندر کو بھڑکا دے، اللہ اکبر، اس جہنم کے اندر یہ چھوٹا سا وجود جو چھوٹی سی، اللہ اکبر، اگر بتی کے چٹکے کو برداشت نہیں کر سکتا، جو چراغ کی لو کی تیز کو، جو چراغ کی لو کی حرارت کو برداشت نہیں کر سکتا، جو سگریٹ کے چٹکے پر بے قرار ہو جاتا ہے، یہ چھوٹا سا وجود جب جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا اس وقت اس وجود کا کیا ہوگا؟ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں کہ جب پہاڑوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پہاڑ ایسے پگھلنے لگیں گے جیسے نمک کو پانی میں ڈالنے سے نمک پگھلنے لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کرو، اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ اللہ اکبر، تراویح کے وقت میں پیر پھیلا کر محلوں میں بیٹھنے والوں، روزوں کے وقت میں چھپ چھپا کر کھانے والوں، اللہ کی غیرت کو چیلنج مت کرو۔ اللہ کے حبیب نے فرما دیا کہ جو گناہ کبیرہ رمضان شریف میں کرے گا سال بھر فرشتوں کی لعنت ہوگی۔ آپ کہتے ہیں مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان نبی کا غلام ہے، مسلمان نبی پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اتنی مصیبتوں میں کیوں ہے، اتنی تکلیفوں میں کیوں ہے، کیوں تباہ ہو رہا ہے مسلمان؟ ارے جس پر فرشتے پوری سال لعنت کرے وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس قوم کے گھر نہ جلیں گے تو کیا ہوگا؟ اس قوم کی بیٹیوں کی آبرو نہ لوٹے گی تو کیا ہوگا؟ وہ قوم غربت کی چکی میں نہ پسے گی تو کیا ہوگا؟ آؤ سچی توبہ کر لو، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اپنے گناہوں کا احساس کر لو، نادم ہو کر قدرت کی بارگاہ میں پلٹ جاؤ۔ میرا رب فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہاں جا رہے ہو؟ دوڑو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف۔ بڑے سے بڑا پاپی اگر خدا کی طرف احساس گناہ لے کر، ندامت کے آنسو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پلٹا ہے تو اللہ نے اس کو مغفرت کا پروانہ عطا کیا ہے۔ میرے رب کا وعدہ ہے جو میری بارگاہ میں پلٹتے ہیں میں ان کو لوٹاتا نہیں ہوں، میں ان کو معاف کر دیتا ہوں۔ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، امت کی تباہی کا اتنا ہی خیال ہے تو ہم رمضان شریف کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ ہم رمضان شریف کا اہتمام کیوں نہیں کرتے؟ کیوں ہم اللہ کی عبادت کی طرف نہیں آتے؟ آؤ اپنے گناہوں کا احساس لے کر خدا کی بارگاہ میں پلٹو تاکہ تباہی سے بچ جاؤ۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم پڑھ کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلوں۔ یہ امت اگر گناہ کا احساس کر لے، احساس گناہ کر لے، ہم تباہی سے ابھی بھی بچ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہے، بہت مہربان ہے۔
غفار ہے، اس کو معاف کرنا پسند ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ میرا بندہ اگر ساری دنیا کے انسانوں کے جرائم لے کر شرمندہ ہو کے میری بارگاہ میں آئے تو بھی میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ کیا احساس تھا لوگوں کو گناہ کا، بلکہ گناہ نہیں، نہ کردہ گناہوں کا بھی لوگوں کو احساس تھا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم پڑھتا ہوں۔ حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن، یہ ایک جوان انسان ہے، ابتدائی جوانی میں ان کو حضور کا دامن نصیب ہو گیا اور یہ مسلمان ہو گئے، حضور کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑا۔ کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے کلمہ دینے والے نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑا تھا، کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے نماز لانے والے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی تھی، کیا نصیبے تھے ان کے جنہوں نے بشکل مصطفیٰ اللہ کے نور کو دیکھا تھا، کیا نصیبے تھے ان کے جن کی آنکھوں کو خدا بھی پیار سے دیکھتا تھا، کیا نصیبے تھے ان کے جن کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا لوگوں کے احد پہاڑ سونا خیرات کرنے سے بھی زیادہ بہتر تھا، کیا نصیبے تھے ان کے جن کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگنے والی دھول کی قسم قرآن نے یاد فرمائی ہے، کیا نصیبے تھے ان کے جس طرح جنت کا ہونا یقینی قرار دیا گیا ہے ان صحابہ کا جنتی ہونا یقینی قرار دیا گیا، کیا نصیبے تھے ان کے جن کی اقتدا کو نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا، کیا نصیبے تھے ان کے جن کو دیکھنا جہنم سے نجات کا ذریعہ قرار دیا گیا، کیا نصیبے تھے ان کے جن کی صحبت اللہ اکبر رسول اللہ کی صحبت کی نیابت کا ذریعہ قرار دے دیا گیا۔ اللہ اللہ کیا نصیب والے تھے، لیکن حضور کی تربیت نے ان کو کس قدر عظیم معتبر اور محترم بنا دیا تھا۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن جوانی کی ابتدا میں مسلمان ہوئے، شوق یہ تھا زیادہ تر وقت میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ پہ گزارنا ہے۔ کریم آقا سے بندہ پرور غریب پرور آقا سے عرض کی، آقا جوانی کی ابتدا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ تر وقت آپ کی صحبت میں گزاروں۔ میرے نبی نے کسی کو نہ نہیں کہا، میرے کریم آقا نے فرمایا ثعلبہ تجھے اجازت ہے۔ اور پھر ثعلبہ جب حضور کی چوکھٹ پہ رات و دن رہنے لگے تو آقا نے ان کی ڈیوٹی مقرر کر دی، اگر کسی کو بلانا ہوتا سرکار ان کو بھیج کر کے بلاتے، کوئی سودا سلف لانا ہوتا حضور ان کو لانے کے لیے بھیج دیتے، کوئی اعلان کرنا ہوتا ان کو کبھی کبھی منادی بنا دیا جاتا۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو ایک مرتبہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے گھر پہ بھیجا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ابھی ابتدائی دن تھے، تربیت ابھی مکمل نہ ہوئی تھی، تربیت کے ایام جاری تھے، ابھی تربیت سے وہ گزر رہے تھے۔ اللہ اکبر، کسی کے گھر جاؤ تو آداب یہ ہیں کہ کسی کے دروازے پہ دستک دے کر سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤ، تاکہ اگر وہ دروازہ کھولے تو اس کے گھر میں تمہاری نظر نہیں پڑنا چاہیے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اپنے گھروں کی چھت پر بلا عذر شرعی نہ چڑھا کرو، اس لیے کہ اگر تم اپنے گھر کی چھت پر چڑھو گے اور کسی کے گھر میں تمہاری نظر پڑ گئی تو اللہ اس نظر کے بارے میں بھی تم سے سوال کرے گا۔ خالی گھروں میں نظر ڈالنے پر بھی میرے نبی نے منع کیا ہے، جو لوگوں کی آبرو پہ نظر ڈالتے ان کا انجام کیا ہوگا۔ حالت روزہ میں جو انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھتے ان کا انجام کیا ہوگا، جو روزے کی عظیم راتوں کے اندر کرکٹ محلے میں کھیلتے ہوئے وقت کو ضائع کر دیتے ان کا انجام کیا ہوگا۔ آج کے لوگ کہتے ہیں مولانا آخر یہ کرکٹ سے مولویوں کو کیا دشمنی ہے، بڑے بڑے دیندار لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، کرکٹ میں کیا گناہ ہے، نہ اس میں بد نظری ہے، نہ بد نگاہی ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، نہ وہ ہے۔ یاد رکھنا کرکٹ میں اگر کوئی گناہ نہ بھی ہو تو جو وقت ضائع ہو رہا ہے نا یہ کیا کوئی کم گناہ ہے؟ وقت کو ضائع کرنا خود گناہ ہے، وقت کا ضیاع خود گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دنیا میں ایک لمحہ ضائع کیا ہوگا وہ قیامت کے دن پچھتائے گا کہ میں نے ایک لمحہ کیوں ضائع کر دی۔ گھنٹوں سب کی نیند برباد کرتے ہو، خراب کرتے ہو، پوری رات جگتے ہو، اگر وہ رات مصلی پر گزرے تو پھر کیا بات ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو ترقی کیوں نہیں ملتی، کل تک مسلمان تاجدار تھا آج مسلمان بھکاری ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں اس وقت تک مسلمان تاجدار تھا جب اس کی راتیں مصلی پر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہوئے گزرتی تھی، اب تو رونا ہی نہیں آتا، کیوں؟ کیونکہ گناہ کا احساس ختم ہو گیا۔
एहसास जिया जिस कौम से खत्म हो जाए फिर उस कौम को खत्म कर दिया जाता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तेरे घर में कोई झांके और इस्लामी हुकूमत हो और तू उसकी आंख में नेजा मारकर उसको अंधा कर दे तो तुझ पर कोई मुआखजा नहीं, उसने झांका क्यों था? इस्लामी हुकूमत हो तो कानून ये है, आप किसी के घर में झांक नहीं सकते। और आज हालत यह है कि पड़ोसी की बेटियां हमारी नजरों से महफूज नहीं। कौम तुम्हारा अच्छा मजाक उड़ा रही है, आसिफा की आबरू की हिफाजत करने के लिए एहतजाज करने निकले हो, तुमसे गली की बच्चियां महफूज नहीं। लोग जो तुम्हारी बेटियों की आबरू का जनाजा निकाल रहे हैं बहुत सोच समझ के, उन्हें पता है कि तुम्हारे खोखले नारे किसी आसिफा की आबरू नहीं बचा सकते। तुम हजारों आसिफा को, अपने मोहल्ले की आसिफा को तुम जब पाप की नजर से देख रहे हो, उसका एहतजाज कौन करेगा? बेटियों की आबरू का तहफ्फुज़ पापी निगाहों ने कभी नहीं किया। ये सियासी हथकंडे और अखबारात में तस्वीर छपाने का शौक तुम्हें नारा लगाने पे मजबूर करता है, मगर दुनिया अच्छी तरह जानती है कि तुम्हारी आंखों में वो तकद्दुस न रहा जो मोहम्मद बिन कासिम की आंखों में था। अगर वो तकद्दुस तुम पैदा कर लेते तो एहतजाज की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी बेटियों को कोई आंख उठा के देख नहीं सकता था। हम हिंदुस्तान में जो पहली मर्तबा आए थे, कुरान पढ़ने नहीं आए थे, कुरान पढ़ाने नहीं आए थे, अजान देने नहीं आए थे, नमाज पढ़ाने नहीं आए थे। अगर तारीख इस्लामी का जायजा लो तो पता चलता है हम पहली मर्तबा जो हिंदुस्तान आए थे सिर्फ एक बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए आए थे। इस्लामी ममलकत के बादशाह को पता चला कि हिंदुस्तान का एक बादशाह जिसने अपनी सगी बहन के साथ निकाह कर रखा है, तो उसने कहा था बेटी सिर्फ बेटी होती है, चाहे वो किसी की भी बेटी हो, हम 7 समुंदर पार जाकर उस बेटी की इज्जत की हिफाजत करेंगे। ये और बात है, तुम बेटी की इज्जत बचाने आए थे, लोग तुम्हारे किरदार को देख करके इस्लाम कबूल कर लिया करते थे।